ہیلو، دس از لطف علی۔ یہ ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو ڈیولپمنٹ آف ڈرامہ کا دوسرا حصہ ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈرامہ کی بگیننگ پر بات کی اور ہم نے سیکھا کہ پرمیٹیو تھیٹر سے گریک تھیٹر تک کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ڈرامہ کی، اور پھر رومن سویلائزیشن میں چرچ کی ڈومیننسی میں تھیٹر پر پابندی لگتی ہے۔ تو اس ٹائم پیریڈ کو مڈل ایجز کہا جاتا ہے، جس میں مسٹری، میریکل اینڈ مورالٹی پلیز لکھے جاتے تھے۔ یہ تینوں ڈرامہ کے ٹائپس چرچ کی مختلف سیریمنیز میں پرفارم کیے جاتے تھے، جو چرچ کے چرچ یارڈ میں انیکٹ ہوتے تھے۔ یہ تینوں ڈراماز سینٹس کی لائفز، جیزس کرائسٹ اور ان عام لوگوں کی زندگی کے بارے میں ہوتے تھے جو ریلیجن کے راستے پہ چلتے تھے۔ تو یہی تھیمز تھے جو اس پورے عرصے میں لوگوں کو سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ تو ڈرامہ دیکھا جائے تو مڈل ایجز میں چرچ کے لیے ایک آئیڈیولوجیکل ٹول کے طور پر استعمال ہوتا رہا، کیونکہ لوگ ان پلیز کو دیکھتے تھے اور سینٹس کی لائف سے سیکھ کر وہ اپنی زندگی میں ان کے عمل کو کاپی کرتے تھے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سنا تھا کہ شیکسپیئر بھی بہت بڑا ڈرامٹسٹ تھا پر اس کا ذکر ابھی تک نہیں آیا، تو ڈونٹ وری، اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جو شیکسپیئر کا دور ہے، جس کو رینیساں کہا جاتا ہے۔ رینیساں کا مطلب ہے ری برتھ، اور یہ موومنٹ اٹلی میں شروع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں لوگ چرچ کے میریکل، مورالٹی اینڈ مسٹری پلیز سے بیزار ہو کر، بہت ہی تنگ ہو کر پھر سے گریک پلیز میں انٹرسٹ لینا شروع کیا، ان کو پڑھنا شروع کیا، اور یہی وہ وقت تھا جس میں تھیٹر ری ایمرج ہوا۔ اسی وقت اٹلی میں ایک مولیئر نام کا بندہ تھا جو عام لوگوں کی زندگی پر طنزیہ ڈرامے لکھتا تھا۔ یہ آئیڈیا اٹلی سے شروع ہو کر پورے یورپ میں پھیلا اور پھر انگلینڈ میں اس نے بہت ڈیولپمنٹ کی۔ انگلینڈ میں بہت بڑے تھیٹر بنائے گئے جن میں پردے بھی ہوتے تھے۔ پردوں کا مقصد سینس کی ڈائریکشن سیٹ کرنا تھا۔ اسی دوران ہمیں انگلینڈ میں دو بہت ہی خاص آرٹسٹ ملتے ہیں جن کا نام تھا کرسٹوفر مارلو اینڈ ولیم شیکسپیئر۔ اس طرح انگلینڈ میں تھیٹر ری ایمرج ہوا اور لوگوں نے پلیز میں دلچسپی لینا شروع کی، اور اس دوران ورلڈ فیمس پلیز لکھے گئے لائک ڈاکٹر فاسٹس، ہیملیٹ، اوتھیلو، کنگ لیئر، میکبیتھ ایٹسیٹرا۔ اس وقت کوئین الزبتھ انگلینڈ کی کوئین تھی، جن کے ٹائم میں تھیٹر نے بہت ترقی کی۔ کوئین کی ڈیتھ کے بعد کنگ جیمز فرسٹ کا دور شروع ہوتا ہے، جو بھی ڈرامہ کے لیے بہت خاص دور رہا۔ اس دور کے تھیٹر کو جیکوبین تھیٹر کہا جاتا ہے۔ اب اس پیریڈ کے دوران ڈرامہ میں ایک نیو ٹائپ انٹروڈیوس ہوتا ہے جس کو ہم ماسک کہتے ہیں۔ ماسک خاص طور پر رائل فیملی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھا جاتا تھا۔ کوئین الزبتھ کے پیریڈ میں ڈرامہ عام لوگوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ عام لوگ بھی انجوائے کرتے تھے اور بہت کچھ سیکھتے تھے۔ لوور کلاس بھی ڈرامہ کو انجوائے کرتی تھی، پر ماسک پلیز نے تھیٹر کو کمپلیٹلی رائل بنا دیا، اور رائلسٹس کی کوشش ہوتی تھی کہ سیٹ اچھا ڈیزائن کرنا چاہیے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سیٹ ڈیزائنر کی بھی ویلیو بنتی ہے۔ جیسے آج ہم بالی ووڈ کی موویز میں، خاص طور پر سنجے لیلا بھنسالی کی موویز لائک سانوریا، جو رشین رائٹر دوستووسکی کی ایک شارٹ اسٹوری پر ڈائریکٹ کی گئی ہے، یا دیوداس آپ دیکھ لیں، یا رام لیلا دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سیٹ نظر آتا ہے جو باقی موویز کی سیٹنگ سے مختلف ہے۔ سملرلی جیکوبین تھیٹر میں بھی سیٹ ڈیزائنرز کی ویلیو تھی۔ ون آف دی گریٹ سیٹ ڈیزائنرز آف جیکوبین پیریڈ واز انیگو جونز، جس نے بین جانسن کے ماسک کے لیے بہت رویالسٹ قسم کے سیٹ ڈیزائن کی۔
تو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پلے رائٹس پر سیٹ ڈیزائنرز بھی بہت بڑے آرٹسٹ مانے جاتے تھے۔ بین جانسن کے 2 ماسک اس وقت بہت مشہور تھے، ایک 12th نائٹ اور دوسرا ماسک آف بلیکنیس، جن کی تعریف ایک بہت عظیم وکٹورین پوئٹ سوائنبرن نے بھی کی ہے۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ایلزبیتھن تھیٹر کے ساتھ جیکوبین تھیٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب آگے بڑھ کے ریسٹوریشن پر بات کرنے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، جس کو وار آف تھیٹر کہا جاتا ہے۔ وار آف تھیٹر کو پوئٹومیکیا بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹرم تھامس ڈیکر نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ وار آف تھیٹر 2 لوگوں کے درمیان تھی، ایک کا نام بین جانسن ہے اور دوسرے کا نام جان ماسٹن۔ وار آف تھیٹر اس ایکٹیویٹی یا اس پریکٹس کو کہتے ہیں جس میں ایک رائٹر پہلے آ کر اپنا پلے پرفارم کرتا تھا اور اس کے بعد دوسرا آ کر اپنا پلے پرفارم کر کے اس پہ کرٹیسائز کرتا تھا۔ کیونکہ اس وقت سٹائر لکھنے پر پابندی تھی، تو اب اگر میں کسی پر تنقید کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ڈیفینیٹلی پروز نہیں لکھنا چاہیے۔ میں پلیز کے ذریعے، سیٹ ڈائریکشن اور مختلف کیریکٹرز کے ذریعے کسی پر بھی تنقید کر سکتا ہوں۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھیٹر پر پھر سے پابندی لگتی ہے ٹل ریسٹوریشن، جس کے بعد ریئلزم، نیچرلزم، تھیٹر آف ایبسرڈ وغیرہ ڈیولپ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔